بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، خالی پیٹ مت سویا کریں، اس سے عمر میں کمی ہوتی ہے۔ ہمیشہ خوش رہا کریں، کیونکہ یہ بہترین انتقام ہے ان لوگوں سے جو آپ کو اداس دیکھنا چاہتے ہیں۔ اگر رات کو نیند نہیں آتی اور بے چینی رہتی ہے تو آپ کو میگنیشیم کی ضرورت ہے، اس لیے اپنے خوراک میں بادام استعمال کریں۔ میری ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، اپنے اندر کی سوچوں کو صاف کرنے کی کوشش کیجیے، کیونکہ کشتی باہر والے فانی سے نہیں بلکہ اندر والے فانی سے ڈوبتی ہے۔ اگر رات کو سوتے وقت کسی کو ڈر لگتا ہے تو سونے سے پہلے ایک بار آیت الکرسی اور معوذتین 3 بار روزانہ پڑھیں، انشاءاللہ افاقہ ہوگا۔ ناظرین، سیدنا علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے۔ آپ نے اپنا ہاتھ زمین پر رکھا تو بچھو نے آپ کو ڈس لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جوتا مار کر اسے مار دیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہوئے تو فرمایا، اللہ بچھو پر لعنت فرمائے، وہ کسی نمازی کو چھوڑتا ہے نہ کسی اور کو، یا فرمایا کسی نبی کو چھوڑتا ہے نہ کسی اور کو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نمک اور پانی منگایا اور انہیں ایک برتن میں جمع کر دیا۔ پھر آپ اس انگلی پر جہاں اس نے ڈسا تھا ڈالنے لگے، اس سے ملنے لگے اور معوذتین کے ذریعے اس سے پناہ طلب کرنے لگے۔ ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ خود سے باتیں کرنا انسانی صحت کے لیے نہایت فائدہ مند ہوتا ہے؟ یہ ڈپریشن اور سٹریس کم کرتا ہے، مدافعتی نظام بہتر ہوتا ہے۔ روزانہ سوتے اور جاگتے وقت خود سے مثبت انداز میں بات کرنے سے ذہنی صحت اچھی رہتی ہے۔ مشکل وقت میں خود سے بات کرنے سے موٹیویشن اور ہمت ملتی ہے، زندگی میں سکون اور خود پر یقین بڑھتا ہے۔ ناظرین، پودینے کی چٹنی کھانے میں ضرور استعمال کریں۔ پودینہ خوراک کو جلدی ہضم کرنے میں مددگار ہے۔ اگر عورت چاہتی ہے کہ ہمیشہ اچھی اور بہترین زندگی گزارنی ہے تو صدقہ کرتے رہے۔ اگر اولاد نیک چاہتی ہو تو اپنے شوہر سے ہمیشہ حلال رزق کا تقاضا کریں۔ اگر عورت سرسال میں خوش رہنا چاہتی ہو تو وہ غیروں کی باتوں پر دھیان کبھی مت دے۔ ایسا اگر جس میں جانداروں کی تصاویر لٹکے ہو وہاں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ پیشاب کے قطرے آتے ہو تو سونف اور الائچی پانی میں ڈال کر پیو۔ ناظرین، غوث بن مالک اشجعی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم دور جاہلیت میں دم کیا کرتے تھے۔ ہم نے عرض کیا، اللہ کے رسول، آپ اس بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے دم مجھے سناؤ، ایسا دم جس میں شرک نہ ہو، اس میں کوئی حرج نہیں۔ ناظرین، رات کو سوتے وقت چہرہ پر مونگ پھلی کا تیل لگانے سے بڑھاپے جیسی حجوریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ اگر آپ اپنی دماغی صحت کا خیال رکھنا چاہتے ہو تو صبح کے وقت سورج کی روشنی حاصل کریں۔ ہر 2 یا 3 مہینے بعد سیر کے لیے باہر نکل جائیں۔ سونے اور اٹھنے کے وقت کا محسوس معمول بنا لیں۔ جتنا ہو سکے پانی زیادہ سے زیادہ پئیں۔ میٹھی چیزیں کم سے کم کھائیں اور چینی کے بجائے گڑ استعمال کریں۔ ناظرین، کڑوے بادام کبھی نہ کھائیں، کیونکہ اس سے آنکھوں کی بینائی کم ہونے لگتی ہے۔ جو افراد اکثر لیٹ کر کھاتے پیتے ہیں ان پر بڑھاپا جلدی طاری ہوتا ہے۔ دسترخوان پر پیٹ کی اور غصے کے وقت ہمیشہ اپنے ہاتھ کی حفاظت کرو، کبھی نقصان نہیں اٹھاؤ گے۔ صبح اٹھ کر چھوٹی الائچی کھا لیا کرو، اس سے ریڑھ کی ہڈی کمزور نہیں ہوتی۔ جو شخص کھڑے ہو کر پیشاب کرتا ہے اس کا دماغ کمزور ہونے لگتا ہے اور جوڑوں میں درد پیدا ہوتا ہے۔ ناظرین، اسماء بن امیس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، جعفر کی اولاد کو بہت جلد نظر لگ جاتی ہے، کیا میں انہیں دم کراؤں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، کیونکہ اگر تقدیر پر کوئی چیز غالب ہوتی تو اس پر نظر غالب آتی۔ ناظرین، سردیوں میں سونف کھانے کے فوائد۔ سونف استعمال کرنا آپ کو پیٹ پھولنے سے بچائے گی، وزن کو کم کرنے میں مدد کرے گی، کینسر سے بچائے گی اور پیٹ کے درد کو ختم کرے گی۔ بالوں پر تلوں کا تیل لگانے سے بال گھنے اور مضبوط ہوگے۔ اگر کسی بچے کو جادو ٹونے کا مسئلہ ہو تو بحری کے پتوں کو ابال کر اس کے پانی سے غسل کرے۔
جادو کا اثر ختم ہونے لگتا ہے۔ جو لوگ دوپہر کے وقت قہوہ پیتے ہیں ان کا دماغ تیز ہو جاتا ہے۔ چاول زیادہ کھانے سے گریز کیا کرو ورنہ جگر کو خون بنانے میں مشکل ہوگی۔ مچھلی دھونے سے قبل اگر اس پر تھوڑا سا سرکہ لگا دیا جائے تو اس کے چھلکے آسانی سے نکل جائے گی۔ چائے کو دوبارہ گرم کرنے پر چائے میں ایسڈ کی مقدار بڑھنے لگتی ہے جن سے پیٹ سے جڑی بیماریاں سامنے آ سکتی ہے۔ الائچی والا چائے پی لینے سے دانت کا درد ٹھیک ہو جاتا ہے۔ کھانے کے بعد برتن کو اچھی طرح صاف کرو کیونکہ آخری نوالے میں صحت ہوتی ہے۔ زیادہ میٹھا کھانے سے موٹاپے اور شوگر کی پرابلم میں اضافہ ہوتا ہے۔ ناظرین، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پال لیتے تھے اور آپ بدشگونی نہیں لیتے تھے اور آپ اچھے نام پسند کرتے تھے۔ ناظرین، چل پھر کر سبق یاد کیا کرو، اس سے سبق جلدی یاد ہو جاتا ہے۔ ہلدی دودھ میں ڈال کر پینے سے سردی فوری ختم ہو جاتی ہے۔ ٹوٹی ہوئی کنگھی کے استعمال سے بال گرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ سائیکالوجی کے مطابق زیادہ غصہ کرنے والے مرد اور عورتوں کے ہونٹ باریک ہوتے ہیں۔ آپ کا آرام کرنے والا کمرہ جتنا آرام دہ ہوگا آپ کو نیند اتنی ہی اچھی آئے گی۔ ناظرین، ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے گھر میں ایک لڑکی دیکھی جس کے چہرے پر زردی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے دم کراؤ کیونکہ اسے نظر لگی ہے۔ ناظرین، ضرورت سے زیادہ سونا جوانی کے بقا کے لیے نہایت نقصان دہ ہوتا ہے۔ ایلوویرا جیل میں ہلدی ملا کر چہرے پر لگاؤ، نشانات اور دبے دور ہو جائے گے۔ گھر کی چارپائیوں اور بیڈ وغیرہ پر جو چادر وغیرہ ڈالی جاتی ہے اگر وہ کالے رنگ کی ہو تو وہ جلدی میلی نہیں ہوگی اور اس پر مکھیاں بھی نہیں بیٹھے گی۔ ناظرین، نہارمو ہریسہ کھانے سے کمزور سے کمزور بندہ بھی جلدی پہلوان بن جاتا ہے۔ شہد اور گرم پانی ملا کر پینے سے جسم کی بڑھتی ہوئی چربی دور ہو جاتی ہے اور انسان دبلا ہو جاتا ہے۔ ایک تحقیق کے مطابق جو لوگ دودھ زیادہ پیتے ہیں ان کی ہڈیوں کے ٹھوس پن میں 50% تک اضافہ ہو جاتا ہے۔ یہ کولیسٹرول کو کم کرتا ہے اور قوت مدافعت بڑھاتا ہے۔ مچھلی کھانے سے انسان کی جلد چمکدار ہو جاتی ہے۔ کلونجی کو لیموں کے عرق میں بھگو کر خشک کر کے پیس لے۔ صبح شام ایک چٹکی کھانے سے چند ہی دنوں میں وزن کم ہو جائے گا۔ ناظرین، انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے عرض کیا، اللہ کے رسول، ہم ایک گھر میں تھے جس سے ہمارے افراد اور اموال میں اضافہ ہوا، پھر ہم نے وہ گھر بدل لیا تو ہمارے افراد و اموال میں کمی آ گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس گھر کو چھوڑ دو کیونکہ یہ گھر اچھا نہیں۔ ناظرین، کھانے کا نمک، میٹھا سوڈا اور لونگ ہم وزن لے کر پیس کر پاؤڈر بنا لیں اور انگلی سے دانتوں پر لگائیں، دانت مضبوط اور چمکدار ہو جائے گی۔ نہارمو بھیگے ہوئے بادام کھانے سے دل اور دماغ طاقتور ہو جاتے ہیں، موٹاپا ختم ہو جاتا ہے اور جلد ہمیشہ جوان نظر آتی ہے۔ یاد رکھیں، اخروٹ کھانے والے لوگوں کا کولیسٹرول لیول نارمل رہتا ہے۔ کھانے کے بعد پانی پینا بدن کو موٹا کر دیتا ہے۔ اگر انسان کا صبح کا ناشتہ بہترین ہوگا تو انسان کی عمر بڑھ جاتی ہے۔ جس بھی بچے کو ہمیشہ ڈانٹا جاتا ہے اس کی صلاحیتیں دب جاتی ہے اور جس بچے کو مار پیٹ کر کوئی چیز سکھائی جائے تو وہ تشدد پسند بن جاتا ہے۔ والدین بچے کے سامنے جھگڑے کرتے رہیں گے تو بچہ نافرمان بن جاتا ہے۔ بٹیر کا گوشت کھا کر اوپر سے چندانے انجیر کے کھا لیے جائے تو سمجھ جائے آپ بوڑھے ہو جائے گے اور طاقت کم نہیں ہوگی۔ رات کو سونے سے قبل پستہ کھا لیا کرو، یہ دماغ کی گرمی کو دور کرے گا۔ دماغ تیز کرنے کے ساتھ ساتھ کمزوری بھی ختم ہو جائے گی۔ شکرکندی کھانے سے پھیپھڑے طاقتور اور مضبوط ہوتے ہیں۔ کھانے سے 2 گھنٹے قبل 2 گلاس پانی پینے سے ہاضمہ بہترین رہتا ہے۔ ناظرین، سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہم غار میں تھے، میں نے سر اٹھائے تو دیکھا کہ مشرکین کے فاؤ نظر آ رہے تھے، گویا وہ ہمارے سروں پر ہو۔ میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، اگر ان میں سے کوئی اپنے فاؤ کی طرف نظر کر لے تو وہ ہمیں دیکھ لے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر ایسے 2 آدمیوں کے بارے میں
تمہارا کیا حال ہے جن کے ساتھ تیسرا اللہ ہے۔ ناظرین، ہر تیسرے دن دلیا کھانے سے طاقت والی چیزیں کھانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ پودینے کی چٹنی کھانے سے پیٹ نہیں نکلتا۔ بکری کے دودھ کے ساتھ پستہ کھانے سے بڑھاپا جلدی نہیں آئے گا۔ لیمو کا اچار کھانے سے وزن بڑھنا رک جائے گا۔ جلد کے امراض سے بچنے کے لیے نہاتے وقت آخر پر ٹھنڈا پانی بدن پر بہاؤ۔ اجوائن اور بنے ہوئے چنے ملا کر کھانے سے زیادہ پیشاب آنا ٹھیک ہو جاتا ہے۔ مثانے کی کمزوری ہو یا معدے کی جلن ہو تو نہار منہ دہی میں اسپیول کا چھلکا ڈال کر کھا لیا کرو۔ یہ مثانے اور معدے کی تکلیف غائب کر دے گا۔ صبح کو اٹھ کر لمبی لمبی سانسیں لینے سے کچھ دنوں میں منہ کی بدبو ختم ہو جائے گی۔ ناظرین، ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ کسی آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، ایمان کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تیری نیکی تجھے خوش کر دے اور تیری برائی تجھے غمگین کر دے تو مومن ہے۔ اس نے عرض کیا، اللہ کے رسول، تو گناہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی چیز تیرے دل میں شک پیدا کرے تو اسے چھوڑ دو۔ ناظرین، سبزیاں اور پھل زیادہ کھانے سے بدن کی خوبصورتی بڑھ جاتی ہے اور سکن کی قدرتی چمک میں اضافہ ہوتا ہے۔ انگور کھانے کے بعد پانی مت پیے، ورنہ بدترین قسم کا ہیضہ ہو سکتا ہے۔ جن خواتین کی جلد خشک اور بے جان سی ہو وہ ناشپاتی کے استعمال روزانہ کریں۔ بینگن بادی فن کو مٹاتا ہے، پیٹ کے کیڑوں کو مارتا ہے، بلامی مزاج والوں کے لیے خاص طور پر مفید ہے۔ ناظرین، سونف پیٹ کا افارا پن دور کرتا ہے، پیشاب آور ہے اور بھوک خوب لگاتا ہے۔ کسی محفل یا تقریب میں جانے سے پہلے لیمو کا رس چہرے پر لگانے سے آپ کا چہرہ تر و تازہ اور چمکدار ہو جائے گا۔ اگر آپ کو وہم کی بیماری ہے اور اسے دور کرنا ہے تو فارغ اور اکیلے بیٹھنے سے گریز کریں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے عرض کیا، اللہ کے رسول، میرے کچھ رشتہ دار ہے، میں ان سے صلہ رحمی کرتا ہوں اور وہ مجھ سے قطع رحمی کرتے ہیں۔ میں ان سے حسن سلوک کرتا ہوں اور وہ مجھ سے بدسلوکی کرتے ہیں۔ میں ان سے درگزر کرتا ہوں اور وہ مجھ پر زیادتی کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تمہارا بیان درست ہے تو پھر تم ان کے منہ میں گرم راکھ ڈال رہے ہو۔ جب تک تم اس روش پر قائم رہو گے تو ان کے خلاف اللہ کی طرف سے تمہیں مدد پہنچتی رہے گی۔ ناظرین، اگر بال زیادہ جڑنے لگیں تو مچھلی کے آئل والے کپسول لے کر ایک کپسول دہی میں ملا کر بالوں میں لگا دیں۔ اس سے بال جڑنا رک جائے گے اور نئے بال بھی اگ جائے گی۔ کھجور کھانے کے فوری بعد پانی پینے سے ہاضمہ خراب ہو جاتا ہے۔ جو عورتیں چلوزہ کھاتی ہے وہ کبھی بوڑھی نہیں ہوتی۔ زیادہ ٹھنڈی چیزیں کھانے سے چہرے کا رنگ سانولا ہونے لگتا ہے۔ ناظرین، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ کسی آدمی نے عرض کیا، اللہ کے رسول، میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیری والدہ۔ اس نے عرض کیا، پھر کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیری ماں۔ اس نے عرض کیا، پھر کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیری ماں۔ اس نے عرض کیا، پھر کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیرا باپ۔ ناظرین، گوشت کھانے کے بعد دودھ مت پیا کرو، ورنہ دانتوں میں کیڑا لگ جاتا ہے۔ کھانا کھانے کی فوری بعد مت نہائیں، ورنہ پیٹ باہر نکل آئے گا۔ کوشش کریں ہر ہفتے 2 سے 3 روزے رکھیں، موٹاپا رفتہ رفتہ کم ہو جائے گا۔ جمائی کو روکنے کی کوشش نہ کریں، اس سے دماغ کی رگ پھٹنے کا خدشہ ہوتا ہے۔ اگر آپ کا گلا بیٹھ جائے تو 1 گلاس پانی میں 2 چمچ سونف کے ڈالیں، دار چینی اور چینی بھی شامل کریں۔ اس قہوے کو دن میں 2 بار استعمال کریں، انشاءاللہ افاقہ ہوگا۔ ناظرین، ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ ایک عورت میرے پاس آئی اور اس کے ساتھ اس کی 2 بیٹیاں بھی تھیں۔ اس نے مجھ سے سوال کیا، میرے پاس صرف 1 کھجور ہی تھی، میں نے وہی اسے دے دی۔ اس نے اسے اپنے دونوں بیٹیوں کے درمیان تقسیم کر دیا اور خود نہ کھائی۔ پھر وہ کھڑی ہوئی اور چلی گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا تذکرہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کی ان بیٹیوں سے کسی طرح آزمائش کی گئی اور اس نے ان سے حسن سلوک کیا تو وہ اس کے لیے جہنم سے آڑ بن جائے گی۔
ناظرین، جو شخص روزانہ صبح ایک ٹماٹر روٹی کے ساتھ کھا لیتا ہے اس کے بال کبھی سفید نہیں ہوتے۔ پانی کم استعمال کرنے سے آپ کے ہونٹ کالے اور بے رونق ہو جائے گے۔ دن میں کم از کم 8 گلاس پانی صحت کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ اگر معدے کی کمزوری کا مسئلہ ہو تو ساگودانہ 1 کپ دودھ میں پکا کر کھا لیں۔ انشاءاللہ چند دن استعمال کرنے سے معدے کی کمزوری کیسی بھی ہو دور ہو جائے گی۔ زیادہ ٹینشن لینے اور زیادہ سوچنے سے چہرے پر جھریاں جلدی پھٹ جاتی ہے اور انسان بوڑھے نظر آنا شروع ہو جاتا ہے۔ گنے کا رس پینے سے ہچکی بند ہو جاتی ہے۔ مولی کا رس پینے سے پتری بننا بند ہو جاتی ہے۔ اکثر پانی پینے کے دوران لیمو چاٹ لو، اس سے موٹاپا جلدی کم ہو جاتا ہے۔ زیتون کے تیل کا مساج یا پھر ہلدی میں چند قطرے زیتون کا تیل ملا کر مساج کرنے سے ٹانگوں میں فولادی طاقت آ جائے گی۔ بڑی الائچی چبا کر کھانے سے الٹی اور متلی کی شکایت کبھی نہیں ہوتی۔ اگر پیٹ میں درد رہتا ہو تو سونف چبا کر اوپر سے پانی پی لے۔ اگر آپ کو کوئی ٹینشن ہے تو سیب کھائے، اس سے دل کو راحت ملے گی اور یہ گھبراہٹ کو بھی دور کرتا ہے۔ جوڑوں کے درد کی صورت میں چکندر کھائے، یہ جگر کو بھی مضبوط بناتا ہے اور جسم میں نیا خون پیدا کرتا ہے۔